استاد کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ کیا وہ بچے کی الجھن کو، اس کے بھول جانے کو، انسان کا یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے، یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، اس کا فطری حصہ سمجھ کر اس بچے کو پیار سے سنبھالتا ہے۔ دل سمٹتے ہیں، محبتیں خاموش ہو جاتی ہیں، عبادتوں کا لہجہ بدل جاتا ہے، جی، زبان غصے میں آگ اگلنے لگتی ہے، اور جو کلمات شفا کے لیے تھے وہی کلمات چوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم کلاس کے دروازے پر لکھ دیں گے کہ یہاں خوف نہیں، شفا ہے۔ یہاں غلطی کی قیمت ذلت نہیں، رہنمائی ہے۔ یہاں خدا کی تعظیم بچے کی عزت سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، آج شاید میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد میرے اوپر شاید کوئی تنقید بھی ہو، لیکن ذرا سوچئے کہ ایک معصوم سا بچہ ہے، وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتا ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی جھجک بھی ہے، تھوڑی سی اس کی آنکھوں کے اندر حیرت بھی ہے، اور وہ منہ میں کچھ نہ کچھ بڑبڑا بھی رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ کل شام کو اسے کوئی آیت یاد کرنے کے لیے کہا گیا کہ کل دن تمہیں یہ آیت سنانا ہوگی، یا کوئی دعا سیکھنے کے لیے دی گئی کہ کل اس دعا کو آپ کو بتانا ہے۔ اور وہ جو داخل ہونے والا بچہ ہے، وہ دعا بھول جاتا ہے، اس کو وہ سبق یاد نہیں رہتا، وہ جو آیت پڑھائی گئی تھی۔ اس لمحے اصل امتحان استاد کا شروع ہوتا ہے، نہ کہ بچے کا۔ استاد کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ کیا وہ بچے کی الجھن کو، اس کے بھول جانے کو، انسان کا یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے، یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، اس کا فطری حصہ سمجھ کر اس بچے کو پیار سے سنبھالتا ہے، یا اس پر وہ بے ادبی کہہ کر سزا ڈھونڈ لیتا ہے کہ میں نے تمہیں یاد کرنے کا کہا تھا، تم نے کیوں یاد نہیں کیا، تمہاری جرت کیسے ہوئی۔ تو یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں بھول چوک کو، جو انسان کی فطرت ہے، اس کو گناہ بنا دیا جاتا ہے، اور مار پیٹ کو دین سمجھ لیا جاتا ہے کہ شروع میں ایک چھوٹی سی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، لیکن پھر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہی رویہ دینداری کا معیار بن جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں، آوازیں اونچی ہوتی ہیں، بظاہر شاید یوں لگتا ہے جیسے دین مضبوط ہو رہا ہو، حالانکہ دراصل ضمیر پر غلط تحریریں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اذیت کو تادیب کہا جاتا ہے۔ استاد خود کو خطا کا احتمال رکھنے والا انسان نہیں، خدا کی مرضی کا انسٹرومنٹ سمجھنے لگتا ہے، آلہ سمجھنے لگتا ہے، اور یہ غلطی کسی ایک جگہ کی نہیں ہے۔ کبھی مدرسے میں کتاب کے نام پر، کبھی کلیسا میں اختیار کے نام پر، کبھی قید خانے میں اور درس گاہوں میں نظم کے نام پر، اور کبھی گلی کوچوں کے ہجوم کے ہاتھوں ناموس کے نام پر تشدد کو فضیلت بنا دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ خاموش ہو جاتے ہیں اور اس خاموشی کو عبادت۔
لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ آسمان والے کو راضی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ رب رحیم کے دل کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے، ہم سب کے سامنے ہے کہ کیا خدا نے اپنے نبیوں کو مار سے سکھایا ہے؟ خدا نے اپنے نبیوں کو مار سے نہیں سکھایا، نہ چابک سے حق دکھایا، نہ خدا کے نبیوں نے ایسا کیا، نہ خوف سے حکمت اتاری ہے۔ انبیاء کی طرف لوگ رحمت سے کھنچے ہیں، انہوں نے محبت سے ان کو اٹھایا ہے، نرم دلوں نے ان کو منور کیا ہے، وہ چاہے سیدنا ابراہیم ہو، سیدنا موسیٰ ہوں، سیدنا عیسیٰ ہوں، یا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کا رب لرزتے دل کا سایہ ہے، غم میں سانس ہے، کمزور کا سہارا ہے۔ اس رب کے حضور سنگ دلی عبادت نہیں ہے، بچے کا دل مقدس ہے، محل ربانی ہے۔ بھولی آیت نے حرمت توڑی، اس لیے سزا ضروری ہے۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ تقدس کی توہین ہے جو مقدس لفظوں کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ یہ معاملہ صرف اور صرف خراب طریقہ تدریس سے ہے۔ یہ جو ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے جس کے اندر تشدد ہے، جی، اور تشدد بھی گناہ اور اس کے حوالے سے، بھول چوک ہر انسان کے اندر ہے، اور لرننگ کا پروسیس فطری ہی یہی ہے کہ آپ بھولتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ تدریس ٹھیک نہیں ہے، یہ دل کے خراب لوگوں کا طریقہ تدریس ہے۔ اصول اچھے بھی ہوں تو دل نہ بدلے تو زخم دیتا ہے۔ ہمیں اصل جڑیں دیکھنی ہوں گی، وہ نظام جو چھپ کر سختی کو چلنے دیتا ہے، وہ برتری جو مقدس زبان سیکھ لینے سے آ جاتی ہے، وہ برتری جو مقدس زبان سیکھ لینے سے آ جاتی ہے، وہ انا جو رہنمائی کی بجائے دربانی بن جاتی ہے۔ جب انکسار رخصت ہوتا ہے تو پھر کلاسز روشنی کا باغ نہیں رہتی، پھر یہ خوف کی جگہ بن جاتی ہیں، دل سمٹتے ہیں، محبتیں خاموش ہو جاتی ہیں، عبادتوں کا لہجہ بدل جاتا ہے، جی، زبان غصے میں آگ اگلنے لگتی ہے، اور جو کلمات شفا کے لیے تھے وہی کلمات چوٹ بن جاتے ہیں۔ ایمان جو پل ہونا تھا وہ دیوار بن جاتا ہے، علم جس نے مجھے پرواز دینی تھی وہ میرے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ایک سخت لہجے سے شروع ہو کر یہ غم کی لہر بنتا ہے، جی، یہی سختی پھر منبر تک پہنچتی ہے، پھر قانون کی شکل اختیار کر جاتی ہے، پھر ہجوم کے شور میں آگ بن جاتی ہے، اور لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ روشنی اٹھائے ہوا ہے، اتنے بڑے غلط گمان کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین سے دور کرنے والا کوئی باہر کا شیطان نہیں ہے، وہ زخم ہے جو خدا کے نام پر لگایا گیا، وہ اعتماد کا ٹوٹنا جو عبادت کے لباس میں ہوا۔ لوگ سچ سے نفرت کی وجہ سے نہیں جاتے، اس لیے جاتے ہیں کہ سچ ان سے دین کے نام پر چھین لیا گیا ہے۔ پھر بھی راستہ خالی نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسے استاد رہے ہیں جو انبیاء کی خوشبو اٹھائے پھرتے ہیں، جی، لباس تواضع کا، ہنر رحمت کا، ٹوٹے ہوئوں کا سہارا بنتے ہیں، کمزوروں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اور دل کو ہی درسگاہ بنا دیتے ہیں۔ ایسے استاد اگر موجود نہ ہوتے تو یہ سارا نظام رک چکا ہوتا، لیکن اکثریت جو ہے وہ تشدد سے دین انڈیلنے کے چکر میں ہے۔
ہاں ہاں۔ اور جو اعلیٰ استاد ہیں جن کے دم سے یہ دین کی اور علم کی روشنی آگے بڑھ رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ تعلیم ملکیت نہیں ہے، تعلیم خدمت ہے۔ جی، شاگرد برتن نہیں ہے، یہ چراغ ہے۔ جی، استاد سچ کا مالک نہیں ہے، سچ کا امانت دار ہے۔ تو جو تجدید ہے، جو ریوائول ہے، یہ ایسے ہی لوگوں سے شروع ہوتی ہے، حنا کے جنہوں نے پردے ہٹائے، جی، مقدس الفاظ میں چھپی سختی کو بے نقاب کرنے سے اور نور کے لیے راستہ کھولنے سے۔ اب کیا کیا جائے؟ سچ کو نرم ہاتھ سے لانا ہوگا تاکہ روشنی آنکھوں کو ملے اور دلوں کو کھول دے، بچے کی الجھن کو۔ یہ چیز ماں باپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ ہمارے اساتذہ کرام جو بچے کی کسی بھول چوک پر جن کے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں، یہ وہ بھی اس چیز کو سمجھیں۔ یہ سرکشی نہیں ہے، یہ سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ جی، اسے سیکھنے کی زبان سمجھیں، اور پھر سوالوں کو بغاوت نہ سمجھیں، ان کو سوال کرنے دیں، سوال کو جستجو سمجھیں۔ یہ اس بچے کا، اس نوجوان کا ایک وصف ہے کہ وہ تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ جستجو ہے، اور جو جستجو میں ہے آپ اس کو باغی کہہ دیتے ہیں۔ جی، غلطی کو کون شخص ہے جس نے غلطی نہیں کی یار؟ کون غلطی سے مبرا ہے؟ غلطی کو سزا کی راہ نہ بنائیں، اسے تربیت کی کھڑکی کی طرف لے کر جائیں، اسے تربیت کی ونڈو جو ہے وہ بنائیں۔ جہاں پر آپ نے یہ سزا کی راہیں بنائی ہیں، اس سے معاشرے میں تشدد پھیل رہا ہے، اور اگر کسی کو اختلاف ہو گیا تو آپ اس پر غصہ کریں گے؟ آپ کو کسی سے نہیں ہے اختلاف، اختلاف پر غصہ نہیں کرتے، اختلاف پر صاحبو مکالمہ کرتے ہیں، کیونکہ مکالمہ خوف کو علم میں بدل دیتا ہے۔ یہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے۔ نصاب میں آیت کا حفظ کرنا ضروری ہے، مگر آیت کی اسپرٹ علم ہے، وہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ جی، حرف کی صحت لازم ہے، لیکن وہ جو حرف ہے وہ تو دل کی صحت کے لیے اترا ہے۔ تو آپ نے حرف کی صحت درست کرتے کرتے آپ نے دل کو جو ہے وہ بیمار کر دیا۔ اصلاح باہر سے کم اندر سے زیادہ کھلتی ہے ضرور۔ استاد کے لیے اصل پیمانہ ڈگری نہیں ہوتا، مزاج ہوتا ہے۔ بہت ساری بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے بھی کبھی اچھے استاد نہیں ہوتے۔ استادی، ٹیچنگ، یہ ایک مزاج ہے۔ تو ضبط جو جوش کے پیچھے حکمت رکھے، نرمی جو کمزور کے لیے فولاد بن جائے، سخاوت جو تعریف کے بغیر بہے۔ جب انکسار لوٹتا ہے تو زبان بدلتی ہے۔ ہم اپنی زبانوں سے دکھ دے رہے ہیں۔ آواز نیچی ہو مگر اثر رکھتی ہو۔ بچے کی ٹھوکر پر ہاتھ نہیں اٹھتا، ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھ کر کہتا ہے کہ ہم ساتھ سیکھیں گے۔ استاد، بھلا استاد بھی اپنے شاگرد کو گرنے دیتا ہے؟ جہاں پر وہ گر رہا ہو اس کو ہمت دلاتا ہے، اس کو دوبارہ سے کھڑا کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آج تو بھول گیا ہے لیکن تیرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تو یاد کر سکتا ہے۔ جہاں آپ آیات حفظ کروا رہے ہیں تو صاحبو محبت بھی تو یاد ہی ہوتی ہے نا، اس محبت کو بھی تو حفظ کرنا ہوتا ہے۔ اور جن کو محبت حفظ ہو گئی وہ الحفیظ کی پناہ میں چلے گئے۔ تو یاد رکھیے،
تقدیس کا اصل عکس نظم نفس میں ہے، وہ ضبط جو اذیت کے چکر کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ آپ کو جس طرح سے پڑھایا گیا، آپ اپنے بچپن کی وہ نفسیاتی الجھنیں اور جو ٹراماز ہیں ان کو آگے دے رہے ہیں حضور۔ وہ درد جو آپ پر گزر گیا، آپ اس درد کا فیض بانٹ رہے ہیں، آپ دوسروں کو بھی درد دیتے جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ انبیاء کی میراث میں نے تو نہیں دیکھا کہ ڈنڈے ہو، انبیاء کی ان کی آغوش میں کوڑے ہوں جی، ان کی آغوش میں تو نور ہے، ان کی میراث میں بھی نور ہے، ان کی زبان میں امید، ہم بشارتیں سنانے والے نبی کے ماننے والے ہیں جی۔ جس دن ہم بچے کے آنسو کو دلیل سے بڑا سمجھ لیں گے، تب تعلیم عبادت بن جائے گی، آپ کو پڑھانا عبادت بن جائے گا۔ جس دن ہم اپنی انا کا شور خاموش کر کے شاگرد کے سکوت کو سن لیں گے، اسی دن علم اس کے دل میں اترنے لگ جائے گا۔ اور یہ سب کسی بڑے اعلان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ استاد اپنی نشست درست کرے، آج کا استاد اپنی سانس کو ہلکا کرے، آج کا استاد اپنی نیت کو صاف کرے۔ آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں جی، اس بچے کے دل کو مزین کر رہے ہیں۔ آپ کا مقام کوئی چھوٹا مقام ہے جی، آپ اس مقام سے اپنے کمال کے درجے پر کیوں نہیں پہنچ رہے؟ نرمی لا کر آپ اس کمال تک جا سکتے ہیں، سختی لا کر آپ کو جو پہلے مقام ملا ہے اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں جی۔ تو اپنے رب تعالیٰ سے دعا کریں یہ سارے استاد کہ اللہ کریم آپ کی تباہ میں سے سختی کو کم کر دے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا کی بجائے شفا رکھ دے۔ اور پھر شاید ہمیں جو ہے وہ کلیکٹیولی بھی جو ہے وہ کوئی عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں توڑیں گے، ہم نظام کو ٹھیک کریں گے، ہم بچوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہم سزا کو دینداری نہیں کہیں گے، ہم تربیت کو دینداری بنائیں گے۔ ہم مقدس زبان سے اپنا غصہ نہیں چھپائیں گے، غصے سے اپنی زبان کو پاک کر دیں گے۔ ہم کلاس کے دروازے پر لکھ دیں گے کہ یہاں خوف نہیں، شفا ہے، یہاں غلطی کی قیمت ذلت نہیں، رہنمائی ہے، یہاں خدا کی تعظیم بچے کی عزت سے شروع ہوتی ہے، یہاں سوال کا حق محفوظ ہے اور خاموش دل کو آواز ملتی ہے۔ اگر اس بات کے دوران آپ کے دل میں کوئی پرانا منظر جاگ اٹھا ہو، سخت آواز، اٹھتا ہوا ہاتھ یا بچپن کی وہ شرمندگی جس نے عبادت کو سزا بنا دیا تھا، تو جان لیجئے کہ شفا ممکن ہے۔ معافی کی ایک چھوٹی سی کوشش، لفظوں کی حرمت لوٹانے کی ایک سادہ سی مشق، کسی کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ، یہی تجدید کے دروازے ہیں۔ اپنے اندر کے اس بچے تک لوٹے جو وعدے کا چراغ تھا، اس کے آنسو پوچھے، اس بچے کو کہیے کہ اب کلاس بدل گئی ہے۔ اور اگر آپ استاد ہیں تو آج نئی سنت قائم کیجیے۔ پہلی نصیحت تو ان صاحب مقام، یہ مقام ہے نا استاد ہونا، یہ چھوٹی چیز تھوڑی ہے، قومیں تو استاد بناتے ہیں۔ تو اپنے ان نوجوان استادوں کے لیے درویش کی ایک نصیحت تو یہ ہے، محبت، یہ پہلی تعذیب ہے، آغوش پہلی پابندی ہے، عدل خدا کی رحمت ہماری ہر خطا سے وسیع ہے، اس کی نرمی جو ہے وہ ہر زخم سے گہری ہے۔ اب وقت ہے سائگو کہ ہم بچے کو مارنے والا دین نہ سکھائیں،
ہم یہ مارنے والا دین سکھا دیتے ہیں اور آگے پھر مار پیٹ ہی ہوتی رہتی ہے. اور اپنے یہ جو آپ کے اندر کا اینگر ہے اس کو یہ مقدس لفظوں میں لپیٹنا چھوڑ دیں، سیکرڈ لفظوں میں جو ہے وہ لپیٹنا چھوڑ دیں، دستبردار ہو جائیں. یہ کلاسز یہ مقدس جگہ ہوتی ہے جہاں سے علم ملتا ہے. استاد حقیقت میں ایک خادم ہوتا ہے. جی استاد کو جاننا چاہیے کہ وہ خدمت کر رہا ہے، اور جب آپ خدمت کے مائنڈ سیٹ سے جائیں گے تو تب وہ بچہ جو ہے وہ نشو نما کر لے گا. جب رحمت کا ہاتھ اس کو رستہ دے گا تو اس کے لیے رستے جو ہے وہ کھلتے جائیں گے. تو تمام ان اساتذہ کے لیے آپ اور میں دعا کرتے ہیں. یہ بہت قیمتی لوگ ہیں. اللہ کریم ان کے اندر کے اس غصے کو دور فرمائے. ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ان کے دلوں کو ملے. ان کے ہاتھوں سے سزا کی بجائے شفا ملنے لگ جائے. اللہ کریم آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور اگر آپ استاد ہیں تو میری بات سے ناراض مت ہو جائیے. جی ہرگز مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اور تمام استاد ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن آج کے دور میں شاید بہت زیادہ تعداد میں ایسے استاد ہیں جو مار مار کر دین سکھا رہے ہیں. مار مار کر کون سا دین سکھا رہے ہیں؟ وہ دین جو کہتا ہے کہ مارنا نہیں ہے، نرمی کرنی ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے. جی تو آپ جو دین جس طریقے سے سکھا رہے ہیں وہ طریقہ اس دین کے برخلاف ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو.